مفتی صاحب سے کہ تشریف لا کر مختصر خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین ولمن خاف مقام ربہ جنتان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد سرکار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ کے اندر درود و سلام دی میں تسی حاضری پیش کیتی ہے۔ دعا ہے خالق اور مالک میری تے تواڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ساڈا آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا، جو بھی ذکر و اذکار کیا، سنا، سنایا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے جناب محترم خاندار نذیر صاحب مرحوم مغفور ان کو ساتھ مٹا کے اللہ انہوں نے کامل بخش فرمائے۔ میرے تے سینئر کافی علماء بیٹھے، میں صرف حاضری دے واسطے پیش رہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دے اندر سارے مل کے دعا کرو اللہ تعالیٰ زندگی اسلام والی تے موت ایمان جدو انسان کا سلامت ہے، ایمان دے نال دنیا تو جدو انسان جانا ہے تے وہ قبر دے بھی کامیاب ہے اور آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے۔ تے اللہ دا میں آیت مقدسہ سورۃ الرحمن دے اندر پڑھی، اللہ فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا میرے ڈر کرو میرے خوف کرو جناب دنیا تو جانا میں انہوں دو جنتاں۔ سبحان اللہ۔ یہ کافی لمبی اس کی تفسیر ہے۔ بہرحال خوف خدا دیکھو، جدو انسان خوف دے اندر آ کے رب دا خوف رکھے رکھ کے جڑا آنسو بہاندا انہاں دی بڑی قدر و قیمت جڑا خوف خدا دے اندر، اور جدو انسان دے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جانا، وہ ہر چیز دا احساس رکھتا ہے۔ انسان دا دل سخت ہوندا تو وہ کسے دا احساس نہیں ہے۔ دل دے اندر جب انسان دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جانا تو وہ ہر چیز دا، ہر انسان دا استعمال دا احساس پیدا ہوندا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ والے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنا روندے سے خدا دے خوف دے نال کہ آپ نے یہ رخسار مبارک تے دائرہ لگا اور اللہ دی بارگاہ دعا نالے سن مالک ایک تنکا لے کے کہنے سے مالک کاش میں ایک تنکا ہوتا، ایک تیلا ہوتا، مجھ سے عذاب نہ لیا جاتا۔ اتنا بڑا اور خلیفہ دوم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اتنا رو کر اور یہ عرض کر رہے ہیں کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، مجھ سے کچھ حساب نہ لیا جاتا۔ اگر اتنا ہستی کے مالک اتنے رو کے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگتے ہیں، تو انسان ہمیں بھی چاہیے کہ خدا کے خوف کے اندر آنسو بہا کر اپنے گناہ اللہ سے معاف کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و خالق اپنے خوف کے اندر، ذکر کے اندر زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت زندہ باد۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جس محبت سے تشریف فرما ہے اسی محبت کے ساتھ روشی پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا صاحب المکین القلوب المؤمنین. اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی شفیع فی جمیع الانام. احباب زبکات، بلا تمہید کچھ باتیں گوش گزار کریں گے. آج کا یہ ہمارا یہاں جمع ہونا، مسجد میں آنا، ایک مقصد ہے جو قرآن میں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اپنے لیے دعا مانگو اور حضور کی امت کے لیے دعا مانگو. یہاں ہمارا مقصد جو ہے آنے کا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے اور جناب خاندان محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اور مقصد یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اندر حضور کی امت کو بندہ نہ شامل کرے، اللہ رب العزت اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول ہونے نہیں دیتا. یہ قرآن کا حکم ہے. فرمایا کہ دعا کیا کرو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. فرمایا کہ ہمارا جو تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ دعا والا ہے. کبھی بھی اگر کوئی کسی بندے کے پاس ایمان ہے اور وہ کسی کافر کے لیے دعا کر رہا ہو، اللہ قبول نہیں فرمائے گا. یہاں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو، تم ایمان والوں کے لیے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لوں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہوتا ہے. جب تک وہ حق نہیں ادا کرے گا، حق کو ادا نہیں کرے گا، وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. ان سے پوچھا گیا سب سے پہلا سب سے بڑا حق یہ ہے. فرمایا کہ حق طرح طرح کے ہوتے ہیں. مالدار کا حق ہے وہ غریب کا خیال رکھے، بڑے کا حق ہے وہ چھوٹے کا خیال رکھے، وہ ہر بڑے کا حق ہے وہ بڑے کا احترام کا خیال رکھے. فرمایا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق رکھتا ہے. فرمایا یہ حق ہر ایک کو ادا کرنا پڑے گا. فرمایا اس کے لیے دعا کرے، اس کا حق ادا ہو جائے گا، اس کا حق ادا ہو جائے گا. اور حق ادا کرنے کے لیے فرمایا ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ دعا کی جائے. اور یہ خاص پہلو اور خاص باتیں اس تناظر میں دیکھا جائے کہ قبلہ خاندان محمد نذیر صاحب ہمارے مسجد کے پکے نمازی ہیں. اس بات پہ ہمارے مسجد کے پکے نمازی تھے، کہیں سبحان اللہ. وہ پہلے صف کے نمازی تھے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے. دلائل و خیرات شریف کے پکے عامل تھے، پکے پڑھنے والے تھے. دلائل و خیرات شریف ایک بڑی خاص کتاب ہے، بہت ہی خاص.
اسلمان جزولی رحمت اللہ تعالی نے لکھا، کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو کیوں ترتیب دیا، کیوں لکھا؟ کہتے ہیں میں ایک قوم کے قریب چلا گیا، وقت نماز تھا، نماز پڑھنا چاہتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ پانی کا خیال کیا کہ پانی کہاں سے لوں۔ اس قوم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا تھا، وہ رسی اور ڈول نہیں تھا جن کے ذریعے سے پانی کو نکالا جا سکے۔ آپ اسی سوچ میں مبتلا تھے۔ قریب ہی ایک گھر تھا، چھوٹی سی بچی وہاں کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا بابا کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے؟ ان کا بیٹی پانی چاہیے، نماز کو ادا کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے، پانی چاہیے، وضو کے لیے پانی تو مل گیا ہے لیکن نکالنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس چھوٹی سی بچی نے اس کنویں میں تھوک دیا، تھوکنے کے بعد پانی آنن فانن اوپر آ گیا۔ نماز پڑھی، فرمایا کہ بیٹی بتا کون سا عمل کرتی ہو، کیا کام کرتی ہو؟ فرمایا بابا یہ میں بتاتی کسی کو نہیں ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام یہ ہے۔ فرمایا پتہ ہے بابا تو ایک شہر فاس کا رہنے والا ہے، مراکش کا مشہور شہر فاس ہے، وہاں کا تو رہنے والا ہے، لیکن تیرے نام کے چرچے اتنے ہو گئے ہیں، شہر سے نکل کر گاؤں کے اندر تیرے نام کے چرچے ہونے لگے، لیکن تو پانی نہیں نکال سکتا۔ فرمایا بیٹی بتا تو عمل کیا کرتی ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے ماہی پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، اپنے ماہی پہ درود و سلام پڑھتی ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ترانے پڑھتی رہتی ہوں۔ بابا میرا رات کا وظیفہ بھی یہی ہے، بابا میرا دوپہر کا وظیفہ بھی یہی ہے، بابا میرا شام کا وظیفہ بھی یہی ہے، بابا میرے چلتے ہوئے بھی وظیفہ یہی ہے، میرا بیٹھتے ہوئے بھی وظیفہ یہی ہے۔ دنیا کی محبت میں گن ہے، میں مدینے والے ماہی کی محبت میں گن۔ سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے، سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے، ارے کچھ بھی نہ رہے طالب و طلب میں وحدت کے سوا۔ یہ ان کا خاص وظیفہ ہے۔ اور ہمارے مسجد کی پہلی نماز کہ مسجدیں ان ٹائلوں سے دیگر اشیاء سے خوبصورت نہیں ہوتی، بابا نمازیوں سے خوبصورت مسجد ہوا کرتی ہے، مسجد کا حسن نمازیوں سے ہوتا ہے۔ اور آپ نے بندہ بعض اوقات یہ سوچتا ہے یہ زمین بھی روتی ہے، یہ آسمان بھی روتا ہے، زمین کو کسی نے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ ظاہری طور پر تو ایسا نہیں ہے، ہماری وہ آنکھ نہیں ہے جب زمین روئے تو ہم دیکھ سکیں، ہمارے وہ کان نہیں کہ جب آسمان روئے تو ہم سن سکیں، کوئی درخت روئے تو ہم سن سکیں یا دیکھ سکیں، لیکن حدیث مبارکہ انہوں نے خبر دی ہے جو زمین کے آنسو کو بھی دیکھتے ہیں، آسمان کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بعض بندے جب اس دنیا سے جاتے ہیں زمین کا ٹکڑا رو رہا ہوتا ہے، زمین کا خطہ رو رہا ہوتا ہے، دیواریں رو رہی ہوتی ہیں، درخت رو رہا ہوتا ہے، آسمان رو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی سجدہ کرنے والا اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو وہ کہتی ہے بارے الہ یہ سجدے مجھ پہ کرتا تھا، میں بڑی خوش ہوتی تھی، آج اس سجدے سے معلوم ہو گیا جو بندہ چلا گیا ہے۔ جس دیوار کے پاس سے گزرتا وہ دیوار کہتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لوگوں جب دیواروں کے پاس سے گزرو، جب حجر کے پاس سے گزرو، جب شجر کے پاس سے گزرو تو ایک کلمہ کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ کے نام سے پڑھا کرو۔ جب اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ حجر اور شجر تمہارے لیے تسبیح پڑھ کے تمہاری بخشش کی دعا کیا کریں گے، میں یہ تمہارے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو احباب ذمہ سنا ہے کہ ہم بھی مٹی کے تلے جائیں،
سنا ہے کہ ہم بھی مٹی کے تلے جائیں گے، روئے گا زمانہ اور ہاتھ بھی ملے جائیں گے، از خود نہیں ہم لوگ بھی جانے والے، آئے گا بلاوا تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخش و مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ خاندان کے چشم و چراغ تھے، پورے گاؤں کے حسن تھے، پورے علاقے کا سنتی تھی، اور خاص یہ چیز تھی کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں اپنی زندگی بسر کی۔ یہ خاص ہے، یہ اصل خاص چیز ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں وہ لمحات گزارے جو میں نے قریب سے دیکھنے کا جو مجھے موقع ملا ہے۔ میں اس چیز کی بات کرتا ہوں کہ جب بھی ہمیں انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کہی ہے، انہوں نے حضور کی محبت میں اور بڑی محبت و عقیدت تھی۔ آستانہ عالیہ جہاں ان کا سلسلہ بیعت تھا، آستانہ عالیہ موری شریف، وہاں سے بھی یہ مدارس کے طالب علم بلا حضرت سب تشریف لائے۔ یہ محبتوں کا ایک قافلہ ہوتا ہے، محبتوں کا ایک سفر ہوتا ہے۔ یہ اصل محبت یہ ہے کہ جب دنیا سے جانے کے بعد بندہ دعاؤں میں اس کو یاد رکھے، اور یہ اصل محبت ہوتی ہے کہ بلا، اور ان کا یہ شرف اور اعزاز بھی تھا، انہوں نے ایک اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت بڑی کمائی کی ہے، بہت بڑا اعزاز ان کے لیے کہ انہوں نے اپنے پوتے کو عالم دین بنا دیا ہے۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ بلا علامہ علی حسین صاحب، یہ ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بہت بڑی ایک سرمایہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور جن لوگوں کی یہ تعلیم دے رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو اسلام پڑھا رہے ہیں، یہ مسلسل ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں۔ یہ خود بتا رہے تھے کہ اگر میرے دادا جان کی پیچھے پشت بنائی نہ ہوتی، نگرانی نہ ہوتی، شاید میں نہ پڑھ سکتا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اپنی اولادوں کو عالم دین بنائیں اور اس راستے پہ لگائیں، تاکہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ میں ایک سبب بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والے اور جن کے لیے بخشش کر رہے ہیں سب کی اللہ بخشش فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔